مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ایک روایت نقل کی ہے. اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو سعید کا نام سعد ہے، ان کے والد کا نام مالک ہے، ان کے دادا کا نام سنان ہے. گویا ان کا پورا نسب ہے سعد ابن مالک ابن سنان. ان کے والد جو ہے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. ان کی والدہ کا نام حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں. حضرت عمر خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اچھی چادریں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کئی جگہوں پر کئی لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا. ایک بہت قیمتی اور بہت اچھی چادر بچ گئی. صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین، آپ یہ چادر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو آپ کے نکاح میں ہے ان کو دے دیجئے. یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو حضرت فاطمہ سے تھی، ان کا نام ام کلثوم تھا. حضرت عمر کی شادی ان سے ہوئی تھی. حضرت عمر کی یہ تمنا رہی کہ میں بھی اللہ کے رسول کے خانوادے سے برکت حاصل کروں. تو انہوں نے حضرت علی سے پیشکش کی تھی، درخواست کی تھی کہ آپ کی بیٹی مجھے دے دیجئے، سرکار کے خاندان سے میرا کچھ جڑ جائے معاملہ. پہلے تو منع کیا، لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے. اور آپ نہیں جانتے میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، ان سے جب نکاح کیا تو اس کا مہر 40,000 درہم رکھا تھا. وہ آج کے زمانے سے اگر آپ گنیں گے تو اس دن ہم نے کاؤنٹ کیا تھا 70 لاکھ روپے ہوتے ہیں. بہت بڑا مہر دیا تھا. یہ ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی. تو صحابہ کرام نے کہا بہت اچھی چادر بچ گئی ہے، آپ اپنی بیوی یعنی سرکار کی نواسی ان کو دے دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس چادر کی حقدار حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہا ہے. فرمایا وہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ صحابیاں ہیں جو غزوہ احد میں جب مجاہدین لڑتے تھے تو پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو مشکی سے اٹھا اٹھا کر لا کر پلایا کرتی تھی. یہ اس کی زیادہ حقدار ہے. یہی ام سلیت ہیں جن کے بارے میں ابھی عرض کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے دور میں بہت چھوٹے صحابی تھے، عمر کم تھی. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. فرمایا آپ کی عمر 15 سے کم ہے، اس لیے آپ کو اجازت نہیں ملے گی. اس لیے اجازت نہیں ملی تھی. چھوٹے صحابہ میں اس وقت شمار ہوتے تھے، لیکن بعد میں چل کر وہ مرجع خلائق بن گئے، یعنی لوگ ان کے پاس فتوے پوچھنے آیا کرتے تھے. بڑے صحابہ میں شمار ہوتے. سرکار کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں وہ صغار میں رہے، چھوٹے لوگوں میں رہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے صحابی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے کسی کام سے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے. ایک بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت عمر نے مشغول ہونے کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد سلام کیا، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا تو وہ واپس لوٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوئے فرمایا کہ میں ابھی آواز سن رہا تھا، عبداللہ ابن قیس بول رہے تھے. عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کا نام ہے. تو عبداللہ ابن قیس کی آواز آ رہی تھی، کہاں گئے؟ کہ سرکار وہ تو لوٹ گئے. بلایا گیا، کہا کہ میں کام میں مشغول تھا، واپس لوٹے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمر آپ مشغول تھے اس لیے لوٹ گیا، بلکہ فرمایا امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث سن رکھی. کیا سنا ہے؟ کہا یہ فرمایا ہے آپ نے کہ جب کسی کے یہاں جاؤ تو اجازت طلب کرو، اور 3 مرتبہ سلام کہنے کے بعد بھی اندر سے اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. یہ روایت سن رکھی تھی. میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا تو میں واپس لوٹ گیا. اب وہ تو حضرت عمر تھے. دیکھیے میرے بھائیوں،
سلام کتنی بڑی چیز ہے وہ ہم نہیں جانتے. اس میں دعائیں دی جاتی ہے. السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت تم پر ہو، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں بھی تم پر ہو. بیک وقت 3 اچھی دعا دی جاتی ہے. لیکن آج اس وقت کی تو بات چھوڑو، آج بھی ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لوگ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ گھر والا نہیں چاہتا کہ یہ بغیر اجازت کے آئے، اس کے باوجود گھروں میں ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر کا زمانہ یہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احتیاط یہ تھا کہ جب بھی کوئی حدیث کی بات آتی تو وہ پہلے تحقیق کرواتے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، اللہ کے رسول نے سچ میں یہ کہا ہے. غور کیجئے کہ حضرت عمر جیسا اتنا بڑا آدمی، یہ تو روز کی بات ہے سلام کرنا، داخل ہونا، لیکن حضرت عمر تک یہ حدیث نہیں پہنچی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حدیث ہے، شاید اس کی تحقیق ہو جائے. فرمایا یہ حدیث جو آپ اللہ کے رسول سے نقل کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی اور گواہ ہے؟ اگر گواہ ہے تو لاؤ. حضرت ابو موسیٰ جانتے تھے کہ یہاں تو جو گواہ نہیں پیش کیا تو کوڑے سے خبر لی جائے گی، کیونکہ وہ تو حضرت عمر، کوڑے سے ہی خبر لی جائے گی جواب نہیں ملا. تو حضرت ابو موسیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبی پہنچے. مسجد نبی کے اندر حلقے لگے ہوئے تھے، تو حلقے میں ایک حلقہ لگا ہوا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں. سرکار کی زبانی ان کو سب سے بڑا قاری شمار کیا گیا ہے، قرہ صحابہ میں شمار ہوتا ہے. سب سے بڑے قاری کون ہیں؟ فرمایا ابی بن کعب. ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا، ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤں. کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ جی ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے. کہ اللہ کے یہاں میرا تذکرہ ہوا؟ کہ جی ہاں. فَذَرِفَتْ عَيْنَاهُ. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں خوشی کی وجہ سے رونے لگی کہ میرا نام اللہ نے لیا. اتنے بڑے صحابی، قرائے صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا حلقہ لگا ہوا تھا، درس دے رہے تھے. وہ درس کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بتا رہے تھے. اتنے میں یہ پہنچ گئے حضرت ابو موسیٰ کا ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ حدیث جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اجازت لینے کے لیے پہنچے اور 3 مرتبہ سلام کے بعد اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے، کیا یہ حدیث آپ میں سے کسی نے اللہ کے رسول سے سنی ہے؟ تو جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ ان میں سے سب نے کہا ہم سب نے سنی ہے. کہا کہ برائے کرم ایک آدمی میرے ساتھ چلو، حضرت عمر کے پاس گواہ پیش کرنا ہے. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا سبھی گواہ ہیں، لیکن آپ میں جو سب سے چھوٹا صحابی ہے ان کو بھیجتا ہوں. اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. تو آپ چاہیے اور جا کر گواہ بنیے. میرے بھائی انہوں نے آ کر گواہی دی، حضرت عمر نے مان لیا. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. وہ روایت نقل کرتے ہیں جو خطبے میں ابھی پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا، کام کی بات ہے، جنت میں داخل ہونے کا سب سے شارٹ فارمولا اگر چاہیے تو اس حدیث میں ہے. کیا فرمایا؟ من اکل طیبا، جو شخص حلال مال کھائے، حلال روزی کھائے. آگے فرمایا وعمل فی سنتی، اور سرکار کی سنت پر عمل کرے. اور کیا فرمایا؟ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ
اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ اگر یہ تین چیز کسی میں ہے تو فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس زمانے میں تو ایسے آدمی بہت مل جائیں گے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں ملیں گے، اور آگے بھی قیامت تک اکا دکا چند لوگ ایسے ملتے رہیں گے آپ کو۔ میرے بھائیوں، تین چیزیں ہیں، تھوڑی تفصیلی نظر ڈالتے ہیں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز من اکل طیبا، حلال مال کھانا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، وہ قبول کرتے ہیں لیکن پاک اور صاف چیز ہی۔ آج کل مسئلہ کیا ہے، حرام چیز کھاتے بھی ہیں، لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ حرام ہے تو کہتے ہیں میں آپ کی قبر میں تھوڑی آنے والا ہوں اور آپ میری قبر میں تھوڑی آنے والے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حلال مال کی بہت اہمیت ہے۔ پیٹ میں جب حلال مال چلا جاتا ہے نا، حلال لقمہ چلا جاتا ہے نا، تو میرے بھائیوں نمازوں میں دل نہیں کرتا، نماز سے معلوم ہو جاتا ہے، جتنی بھی چیزیں کرتا ہے پتہ نہیں سب چیزوں سے اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حلال لقمہ نہ ہونے کا نقصان بتا رہا ہوں۔ حرام لقمہ آج کل لوگوں نے اس کی سنگینی کو سمجھا نہیں کہ حرام لقمے کی کتنی وعیدیں، کتنے نقصانات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ دیکھا ہے سبھی نے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی جگہ ہے، بہت مقدس جگہ ہے۔ سرکار کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو کیا فرمایا آپ جانتے ہیں؟ ایک جنرل میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں بیٹھنے والے زیادہ تر مشرک تھے، مشرکین مکہ تھے، ابھی تو ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ ارے سرکار کو نبوت بھی نہیں ملی تھی ابھی تک، آپ کی عمر 35 سال، نبوت سے بھی 5 سال گئے۔ میٹنگ ہوئی جنرل، اور اس میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا پتہ ہے؟ کعبہ نیا بنانا ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کرنی ہے، لیکن اس کی تعمیر کے اندر جو پیسہ لگے گا وہ کسی کا بھی لوٹا ہوا مال نہیں ہونا چاہیے، کسی کا بھی حرام مال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ جس کے پاس حلال کمائی کا پیسہ ہو وہ لائے، اور اسی سے ہم جو ہے کعبۃ اللہ تعمیر کریں گے۔ اللہ کا گھر حرام پیسوں سے تعمیر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ایک مشرک کے دل میں کیا جذبہ ہے، وہ دیکھیے، مسلمان بھی نہیں ہو لیکن میٹنگ میں یہ پاس ہوا، کیونکہ اس زمانے میں لوٹ بھی چلتی تھی، زمانے جاہلیت کا، نبوت آئی نہیں تھی ابھی تک، ڈکیتی تھی، مال لوٹا جاتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا۔ فرمایا نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ بنانے کے لیے بجٹ پاس ہوا تھا، اتنا بجٹ حلال پیسوں سے تیار نہیں ہوا، اتنے پیسے ہی نہیں ہوئے، کم پڑ گئے۔ تو کیا مشورہ ہوا جانتے ہیں؟ مشورہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ جتنا بڑا ہے اس میں سے کچھ حصہ کم کر دیں گے، لیکن حلال پیسوں کے بغیر نہیں بنائیں گے۔ جو لوگ حرم گئے ہیں وہ جانتے ہیں میزاب رحمت جہاں ہے وہاں پر حتیم ہے، یہ حتیم وہی ہے جو مشرکین مکہ نے اتنا حصہ تعمیر نہیں کیا ہے، اس کو بارڈر کر دیا گیا ہے۔ یہ بارڈر جو تھا وہ انسان کی چھاتی تک آتا ہے، اس کے اوپر کا 9 فٹ حصے کا پیسہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا، حرام کا تھا، لیکن چونکہ کعبۃ اللہ حلال پیسوں سے بنانا تھا اس لیے فرمایا نہیں چلے گا، حلال پیسے نہیں ہیں تو اتنی بارڈر کر لی، اور بارڈر کے بعد فرمایا کہ اب نہیں ہے تو اتنا چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہر شخص کو کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن حتیم میں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے میں نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، وہ تو صرف حرام پیسہ تھا، حلال نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن مجھے یہ بتانا ہے میرے بھائیوں، ایک مشرک کا یہ جذبہ ہے کہ حلال پیسہ نہ ہو تو اللہ کا گھر تعمیر نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگ کسی بھی کو بھی سلا دیتے ہیں، کہیں سے بھی مال لوٹ لیتے ہیں، اور پھر یہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ
کہ اس پیسوں کو بس کوئی مسجد بنوا دو، کوئی مدرسہ بنوا دو، وہ حرام پیسوں کا، اور پھر کہتا ہے باقی کا مال پاک ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، پاک نہیں ہوگا. سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے، اگر اس کو کوئی پیشاب سے دھوئے گا کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، اس کے لیے پاک پانی لانا پڑے گا. فرمایا حرام مال آپ جتنا بھی صدقہ کر دو اس سے پاک نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ذہن بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ 1 درہم میرے ذمے کسی کا باقی ہو، وہ اس کو لوٹانا 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، حرام مال اگر ہو تو اس سے دور ہو جاؤ، ورنہ یہ جو حالات ہیں نا ہمارے گھروں میں، اس کی بہت بڑی وجہ حرام مال کی آمد ہے. اور میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّتِي، فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا. جو میری سنت پر عمل کرے گا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. آپ جانتے ہیں نا، جس نے سرکار کی سنت پر عمل کیا وہ گیا اللہ کا بھی محبوب ہو گیا، اللہ کا بھی محبوب ہو گیا سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. لیکن آج ہم کو دنیا کے ایکٹروں کے طریقے پسند نہیں ہے تو سرکار کے طریقے پسند نہیں. میرے بھائیوں، پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. آپ جانتے ہیں محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے ایک دن فرمایا اپنے وزیروں سے اور جتنے وہاں کام کرنے والے تھے کہ یہاں جتنا خزانہ پڑا ہوا ہے جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا. محمود غزنوی کی باندھی تھی، وہ بہت اخیر میں آئی اور اس نے جو ہے محمود غزنوی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. فرمایا آپ کو کہا ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. سب نے اس سب کی سب چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا. آپ نے کس پر ہاتھ رکھا؟ میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے یہ کہا تھا جو اس محل میں جو جو چیزیں موجود ہیں اس پر ہاتھ رکھو. آپ بھی تو موجود ہیں اس لیے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے. فرمایا کہ کیا ہوگا؟ تب میں نے آپ کو لے لیا تو پورا خزانہ میرا ہو گیا. میرے بھائیوں، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے، جس نے سرکار کے طریقے پر عمل کر لیا اسے اللہ مل گیا، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے، سرکار کے طریقے ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. شارٹ فارمولے کا یہ دوسرا نسخہ آپ کو بتایا. تیسری چیز وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہے. میرے بھائیوں، آج کل ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف صاحب تنکاروی دامت برکاتہم ان کے پاس پہنچا تھا. ان کی مجلس میں ایک بات آئی تھی، وہ آپ کو صرف شیئر کر دوں اور اپنی بات ختم کر دوں. انہوں نے کہا تھا کہ آج کل لوگ لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ڈرتے نہیں. ارے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی ایک ایک رسوت سے سب محفوظ رہے. لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ایک مثال دی تھی، حدیث میں آیا ہے کہ جو ہے مسجد میں جاؤ تو کچی پیاز کھا کر مت جاؤ. حدیث میں آیا ہے لہسن کھا کر مت جاؤ. کیا ہوتا ہے کہ یہ کھا کر جاؤ گے اس کی بو سے فرشتے حاضر نہیں ہوں گے. کہا دیکھو یہ تو ایک مثال ہے حدیث میں. انہوں نے فرمایا کہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اس زمانے میں کوئی صحابی پیاز یا لہسن کھا کر آ جاتا تو اس کو لوگ جنت البقیع تک چھوڑنے جاتے کہ آپ یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. اب آپ سمجھیے اسی کے ساتھ سب آئے گا. کوئی کیسا، کتنے عجیب عجیب طرح کے لوگ عطر لگا کر آتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بس بوتل میں ہونا چاہیے، چاہے پھر گھوڑے کا پیشاب کیوں نہ ہو، کچھ بھی لگا دیتے ہیں لوگ اور وہ سمجھتے ہیں مجھے پسند ہے تو سب پسند ہے. نہیں میرے بھائیوں، کیا پتا اس عطر سے کتنے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو عطر کے بارے میں بھی اوریجنل عطر، اچھا عطر لگانے کا شوق رکھنا چاہیے. ورنہ مسجد میں کیسے کیسے عطر لگا کر آتے ہیں، کتنے لوگوں کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس کا سبب ہم خود بنے ہیں. تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے. اور کتنے بیڑی پھوٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں، کتنے پان کھا کر کلی بھی نہیں کرتے اور مسجد میں آ جاتے ہیں، اگل بغل والے کو تکلیف پہنچتی ہے. فرمایا یہ بھی تکلیف میں داخل ہے. انہوں نے تو بڑی عجیب بات کہی.
فرمایا ویسے ہی ہمارا دل مسجد میں لگتا نہیں ہے, نمازوں میں دھیان لگتا نہیں ہے, اور فرشتے ایسی بو سے, ایک آدمی ہوگا تو اس کی بو سے فرشتے نہیں آئیں گے مسجد میں. جب فرشتے نہیں آئیں گے میرے بھائیوں, تھوڑا بہت جو مسجد میں دھیان لگتا ہے نا وہ فرشتوں کی حاضری کی وجہ سے لگتا ہے. اور اگر ایسا کوئی شخص آ گیا تو فرشتے بھی گئے تو اب کیا مسجد میں دھیان لگے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے, جمعہ کے وقت بہت لمبی بات نہیں ہوتی, مختصر وقت ہوتا ہے, شارٹ فارمولا ہے, بیان سننا مقصود نہیں, کچھ لے کر جائیں. حدیث میں کیا آیا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 باتیں لے کر جائیں اور اس پر عمل کریں. کیا 3 باتیں ہیں؟ پہلی بات کیا فرمائی, حلال مال کھانے کا اہتمام کریں. نمبر 2, سرکار کے طریقوں پر عمل کریں. اور نمبر 3, اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا جس میں یہ 3 چیز ہوگی, شارٹ فارمولا ہے, آسانی سے جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.